کو ٹارچر کیا جاتا ہے, باقاعدہ ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, اور اگر آپ کے ارد گرد ایسا کچھ نظر آتا ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اپنی بات شیئر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور دوسری زیادتی بھی آپ کو میں آن ایئر کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اور کئی دن اغوا کرنے کے بعد ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو بوری میں یا کہیں کچرے پہ پھینک دیا جاتا ہے. بہت تکلیف دہ گفتگو ہے, لیکن میں ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس میں آف کورس انوالو ہوں, اور میری بڑی پیاری بہن ہے اور ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, دونوں شامل اس میں ان سب کا پہلے ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں, دین ہم پھر اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر موجود ہیں سیدہ عظما کامران, پاکستان مسلم فنکشنل سے ہیں اور وومن ونگز کی صدر ہیں. السلام علیکم بہن, کیسی ہیں؟ السلام, اللہ کا شکر. عظما جی ایک بار پھر گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, میرے پیارے بھائی ان کا انٹروڈکشن کرتے ہیں, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے درمیان یہاں پر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں ظفر علی ابرو, یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور آپ نے یہ ٹاپک جو رات کو میری گفتگو ہو رہی تھی آپ سے, تو آپ نے ایک اچھا ہے, آپ نے ٹاپک سلیکٹ بھی بہت اچھا کیا. جی جی. تو پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. میری گفتگو آپ نے سنی اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گی, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے پاکستان میں اس کا لا کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا اس کو ڈسکرائب کرنا. بچوں کا نیچر ہی ایسی ہوتی ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور بالکل یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور اس کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس لاز کم ہیں. ابھی بھی اسٹوڈیو میں میڈم عظما سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کسی بچے کا کیس رپورٹ کیا ہے, اس کے اوپر شاید ایسڈ پھینکا گیا تھا. ہاں مجھے ویڈیوز ملی تھی. جی, تو ہمارے پاس جو بچوں کے لاز ہیں, ایک وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ تھا 2002 کا, اس کے بعد وہ اپ گریڈ ہوا 2018 میں. لیکن اگر جو کرمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انہوں نے سیکشنز لگائے 324 کا, اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا. تو ہمارے پاس بچوں کے لیے خاص طور پہ لاز جو ہے ان کی بہت کمی ہے. ایک ویسے تو لاز بہت ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی میں کہتا ہوں. ایک تو اسپیشل لا بنانا چاہیے جو بچوں کے میٹرز کو ڈیل کرے. جیسے ہمارے پاس ماڈل کورٹس ہیں, وہ پرانے میٹر اور اسپیشل جو میٹرز ہوتے ہیں اس کو وہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا اس کو آپ نے کہا کہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اس سے کام کروایا جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ بیگنگ کروائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس سے جو گھریلو کام لیے جاتے ہیں, یا آپ جائیں اگر شہر فیصل پہ آپ جائیں تو آپ کو بچے دکانوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں, جو کہ ٹوٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی ممانعت ہے, وہ منع کیا گیا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, اور سختی سے منع کیا گیا. سیکشن آرٹیکل 11 ہے, آرٹیکل 10 ہے سلیوری کے بارے میں, بیکنگ کے بارے میں 337A ہے, 25A ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا. اس کے علاوہ PPC میں بہت ساری امینڈمنٹ ہوئی ہیں. لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعات کا ہونا جو ہے وہ قانون کی ایبسنس شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو امپلیمنٹیشن میں کمی ہے, یا تو پھر قانون اسپیسیفک ہے ہی نہیں. اگر کسی کو سزا آ جاتی ہے, ہم ڈیلی دیکھتے ہیں میڈیا پہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں, ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہوا, بچہ کہاں گیا. یا تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے کسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں کہ جاؤ, اور وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے خلاف, ان کو سزا تو نہیں آتی. اگر سزا و جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ واقعات ہوں گے, اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہوں گے. ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جب قانون بھی متحرک ہے, کراچی جیسا شہر, ہم سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور کوئی اس کا ہے کہ پاکستان میں کچھ اس کا اپروول کروا دیا؟ جی بالکل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. اچھا, ابھی ہو رہی ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا ہوئی بھی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بچوں کے جو کیسز ہیں یا بچوں, اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ نہیں ہے, ان کے لیے اسپیشل کورٹ چلانا چاہیے. ہاں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جو کہ بچوں کی حقوق کا اور بچوں کی ان کا وہ کرتا ہے. اچھا, ان کا بتائیں جو یہ بالکل معصوم بچیوں کے ساتھ, یہ چھوٹے بچیوں کے ساتھ جو ہے غلط ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بچے مر بھی جاتے ہیں, کبھی وہ نالے میں ملتے ہیں, کبھی کیا, اس کا جب
पता चल जाता है कि इस पर्सन ने किया है. जैसे ज़ैनब का आपने देखा कितना हाईलाइट हुआ था, उसको तो फांसी दे दी गई थी. तो क्या ऐसा मालूम हो जाता है तो उसको फांसी दे दी जाती है या छूट जाता है वो? जी अभी ये एक्ट इम्प्रूव हुआ है और उसमें सज़ा जो है पहले कम रखी गई थी, अभी इनांस होकर उसकी सज़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी. एक तो उसमें कत्ल का आंसर आया तो इसकी वजह से भी इसको सज़ा हुई. उसके अलावा वो केस बहुत हाईलाइटेड था, उसमें एक चीज़ है. लेकिन मैं आप सुने, ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया पे केस हाईलाइट हो आप उसको फॉलो करें. हाँ, बहुत प्यारी हो जफर साहब, आपने अब बहुत देखिए अच्छी ना, बात कही. आप और लोग तो चलो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं. आप लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, कोई बगैर किसी लालच के उसको हाईलाइट भी कर रही है. अगले बंदों को जो है पता भी चल और रहा है जिसका कि नहीं मीडिया- पता चले उसका क्या होगा? ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. जो नहीं पता और उनका वो शर्म मैटर- के हमारे यकीन करें, उसके बच्चा अगर अल्लाह ना करे उसके साथ, बच्ची के साथ कुछ हो जाए तो वो शर्म के मारे बताते भी नहीं है. चलिए ये एक अलग एक मैटर है. अब ये जो आपने बताया कि एसिड फेंक दिया जाता है, जो लेबर चाइल्ड लेबर वैसे ही मना है मेरे ख्याल में. बिल्कुल मना है, गवर्नमेंट का अगर 100% स्ट्रिक्ट तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता. छोटे छोटे बच्चों को छोटे पाना लिया, ये कर ले वो कर ले, जो भी है जरा सा कुछ कुछ खींच के कुछ चीज उन्होंने मार दी, उनको चाहे चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है, हाथ पैर उस बच्चे के गंदे ना, उसको स्कूल जाने दिया जा रहा है. और ये इसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड है. और इसमें मैं अगर कहूँ तो बेगर्स भी बहुत सारे इस तरह बच्चे छोटे छोटे मासूम रात को 12 बजे नजर आते हैं. मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिचुएशन है. हो सकता है कोई एक बहुत बड़ी लॉबी हो या बहुत बड़ा एक गैंग हो, जो ये सारा एक माफिया होता है, काम करता है बच्चों के ऊपर. लेकिन जो यहाँ पर जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के ऊपर जो ये हम लोग उनको काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, और चाहे वो बंगलों में काम करें, घरों में काम करें, बच्चों के बाल काट दिए जाते हैं. जैसे अभी मुझे मैम ने पिक्चर भेजी, उसके बच्चों के मुंह पे तेजाब. मैं इनसे स्टोरी सुनते ये हुआ क्या था. उसमें जी आपने इतनी तकलीफ दे पिक्चर मुझसे शेयर की और आप वहाँ पर मौजूद थी और आपने जाके वहाँ पे उनसे जो भी पता दिल आज़ारी जो होती है इंसान को फील होता है, उनको ज़रा सा ढारस भी दी. ये क्या है ज़रा बताइएगा, हुआ क्या था? अभी ये एक हफ्ते पहले की बात है. क्योंकि मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की सदर हूँ तो मेरे पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहती हैं. तो मेरे पास एक कंप्लेन रिसीव हुई, कोई दोपहर का वक्त होगा. तो वो कंप्लेन जब मैंने रीड की तो मैंने फिर उसको गौर किया कि उसमें ये था कि जैसे चंद लड़के मिलके कोई चीज़ बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, जैसे आओ कुछ पका लें, कुछ करते हैं. इस तरह से वो 16 साल का बच्चा है, इस तरह से ही वो गेट टुगेदर कर रहे थे. तो उनकी गैदरिंग में किसी दूसरे लड़के की किसी दूसरे लड़के से लड़ाई हुई. तो पता नहीं इस बच्चे ने क्या कोई कमेंट्स किया, क्या किया. उस लड़के ने जो कढ़ाई में जो ऑयल था गरम, वो किक करके उस लड़के के ऊपर फेंक दिया. और आप बिलीव करें, वो उसकी वालदा जो है वो कहती है कि मैं पूरे हफ्ते थाने के चक्कर काटती रही. अदर्स मैंने सियासी जो है लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया, बट किसी ने सुनी नहीं. थाने जा रही थी तो वहां पर ये डिमांड थी कि कुछ खर्चा पानी दो तो बात बने. तो फिर वो मेरे पास एप्लीकेशन आई, फिर हमने वहाँ के एसएसपी से बात की. वहाँ साजिश जो ही हैं बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और बहुत ब्रेव वो एसएसपी हैं. और जब भी हमने कभी उनसे कोई इस तरह की कंप्लेन की है तो फौरन एक्शन भी लेते हैं. बड़ी बात. तो फौरन उन्होंने कंसल थाने से कांटेक्ट करके एसएचओ के थ्रू उनको बुलवाया. उनके एसएचओ के थ्रू मतलब एफआईआर तो लॉन्च हो गई, अभी भी प्रोसेस में है. वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आई डोंट नो वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो केस चल रहा है. तो इस तरह के केसेस तो आए दिन जो है वो आपको पता है रिपोर्ट होते हैं. हमारे भाई ने कहा कि कुछ केसेस होते हैं जो मंजर आम पे आते हैं, कुछ केसेस नहीं आते. और मैं भी ये डिमांड करूँगी कि बच्चों की एक अलग से अदालत होनी चाहिए ताकि वहाँ पर केस जो है वो सदियों ना चले. कि वो बच्चा जो होता है ना बचपन से वो जवान हो गया, वो केसेस चल रहे हों. मगर अभी ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है तरमीम में कि जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई है और उनकी सज़ाएं बहुत सख्त दी गई हैं, उस पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम अपनी लॉ को और बहुत अच्छा ये अमल किया इन्होंने. मगर ये जो बैगर्स होते हैं इनके ऊपर मैं ज़फ़र भाई से बोलूँगी कि आप तो इस फील्ड में हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कोई एफआईआर लॉन्च होती है उनके पेरेंट्स के ऊपर कि क्यों उन बच्चों से मुशक्कत करवाते हैं या भीख मंगवाते हैं. अच्छा, तो एक और कोई बात है, उसका भी sorry, ऐसा एक इम्प्लीमेंट और लॉ बात होना मुझे चाहिए. उसमें समझ में नहीं आती कि जरूरी नहीं है कि हम कोई एहतजाज करें तो उसके ऊपर एक्शन हो. अगर नॉर्मल कोई पर्सन जैसे आपने कहा वो लेडी जब गई
اور ان کی کسی نے سنوائی نہیں کی. تو یہ پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا المیہ ہے کہ کوئی جب تک اس کا ہیوج ہیومر نہیں بنے گا تب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ گورنمنٹ سناٹا بیٹھی مسئلہ ہوئی یہ ہوگی. ہے کیوں کہ یار؟ غریب کے لیے انصاف جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہے, ہائے ہائے. امیر کے لیے انصاف بہت سستا ہے اور بہت نرم ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. حالانکہ ہماری عدلیہ جو ہے بہت معتبر ادارہ ہے, بہت معتبر ہے یہ, مگر جو ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں, دیکھیں ہر محکمے میں ہر جگہ کرپٹ بھی ہیں پازیٹیو بھی ہیں, دونوں شخصیت آپ کو ملیں گی, مگر جو کرپٹ ہے نا انہوں نے اس چیز کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ جو ایسے کرپٹ جو محکمے میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کو صاف کیا جائے تاکہ ملک بھی سیکیور ہو, اس ملک کی نئی جنریشن بھی سیکیور ہوگی اس چیز سے. اوکے اچھا جی, میں ایک بار پھر ظفر علی ابروز صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں اور ان سے پوچھوں گی سر یہ بتائیے کہ جب ہم ابھی میم نے بھی بات کی کہ اس بچے نے, تو اس کا کیا اگر یہ اس طرح کی کوئی ظاہر بات ہے دیکھا جائے تو اس بچے کی پورا چہرہ اگر جل جائے تو کوئی سبسٹیٹیوٹ تو اس کا ہے نہیں نا, اس بیچارے کو ٹریٹمنٹ اس پتہ نہیں وہ اس کی امی افورڈ کر سکتی ہیں کہ نہیں, وہ پہلے سے ایک بندہ افورڈ ہی نہیں کر پائے, تو اس کے اوپر کیا دوسرے بچے کے اوپر وہ لگ سکتا ہے, ایلیگیشن کیا لگ سکتی ہے یا کیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں period to your question, میڈم نے بھی ایک کوشچن ریز کیا کہ ہم جو ہیں وہ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر بھی یہ جو بچے ہمیں سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں اس میں صرف اور صرف قانون بنانے کا مقصد بنانے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. اس میں 3 ٹائرز ہوتے ہیں, ایک ان کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایک ہماری جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے, تیسرا ہمارے لاز ہوتے ہیں. تو اکیلے جو لاز ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جیسے لوگوں کو, میڈم جیسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا, رپورٹ کرنا ہوگا. دوسری بات میں آپ کا جو کوشچن ہے میں اس پہ آتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ ایسٹ پھینکنا ایک جنرل عمل ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, میں بھی کوئی بڑا بھی کر سکتا ہے, احتیاط میں بھی کر سکتا ہوں سر, ڈینجرس ہو. لیکن اگر کسی بچے کے اوپر یہ بچے کی بات کر رہے ہیں, بچے کے ایکٹ کے اوپر آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل لا بننا چاہیے. اس کے اوپر صرف ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ 324 ہے جو ان کی ایف آئی آر میں لگا ہوا ہے, اور وہ ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر. اچھا اوکے اللہ نہ کرے, ہاں صحیح بات ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا وہ سیکشن لگا ہوا ہے, حالانکہ دوسرے سیکشنز میں چینجنگ کی گئی ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کتنے سال کی ہو سکتی ہے یہ بتائیے؟ بلو 18 ایئرس اس کو قانونی طور پہ جو کنسیڈر کرتے ہیں, جس کو ہم جوینائل کہتے ہیں, جس کو مائنر کہتے ہیں بچے کو, وہ ہم بلو 18 کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ جو ایج ہے ہماری قانون میں جو لکھی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی اور پی پی سی میں بھی, وہ بلو 18 ہے. مطلب 18 سال سے جو نیچے ہیں وہ سارے جوینائل ہیں, اور ان میں ان کے لیے ایکسیپشن بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے دیکھنا چاہیے, ایک بچہ سے گناہ ہوتا ہے اور ایک بچے پہ گناہ ہوتا ہے. اے اللہ, دونوں ہی بچے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو دونوں سائڈ سے ہمیں قانون جو ہے ان کو امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے ہوتا کیا, اس کو پنشمنٹ کتنی ہوتی ہے, 1 سال 2 سال کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے, جو ان کا جو ایکٹ ہے اس میں تو آپ کی تقریباً لائف امپریزمنٹ ہے اور 20 سال کی سزا ہے. او مائی گاڈ, یعنی کہ اتنی سی کہ بھئی اس نے آئل پھینکا, یہ اس کی میں یہ کہوں گی کہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے تو بس پھینک دیا, اس کے بعد کا سچویشن تو بعد میں شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. نہیں, ان کی دیکھیں ان کے لیے سیویئر ساری زندگی برباد جسے بولتے ہیں, ساری سیویئر سزا موجود ہے ہمارے پاس. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کے پورا سسٹم ہے. ایف آئی آر ہوگی, جیسے میڈم نے کہا کہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہو رہی, آگے چلیں گے پھر کورٹ میں میٹر آئے گا, پھر ادھر آپ کی چیز. میں تو پورے سسٹم کو کہتا ہوں ان کے لیے اسپیشل, بچوں کے لیے اسپیشل لا ہونا چاہیے. اچھا, یہ الگ سے کچھ سسٹم کہتے ہیں ہونا چاہیے. اچھا عثمان جی, آپ کیا ابھی ہو گئی کمپلین, مطلب امپلیمنٹ ہو گیا؟ ایف آئی آر تو ہو گئی ہے. اچھا, بچے کو ابھی انہوں نے اٹھایا, ابھی گرفتاری نہیں دی ہے. اور بس کہتے ہیں نا وہ بیچارے اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. نہیں, ان کی بات بتائیں جن کے بچے نے کیا, وہ بچہ بھی غائب ہے. نہیں, وہ بچہ غائب بھی ہے, اور ان کے جو فیملی والے ہیں وہ بار بار آ کے ان کو, جن کا بچہ زخمی ہوا ہے, ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی ایف آئی آر واپس لے لو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. معافی مانگنے کے بجائے الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں نہ جائیں, کورٹ نہ جائیں.
میں نے ان کی والدہ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جہاں تک ہمارا ساتھ تھا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا فرض تھا کہ آپ نے میرے پاس کمپلین کی, میں نے آپ کا ساتھ دیا, مگر یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک ماں کے ہاتھ میں ہے, اور جو بچہ زخمی ہوا ہے اس بچے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم ایف آئی آر کروا چکے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون اور یہ ہے لا. مجھے حیران ہو رہی ہوں میں, یقین کریں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اگر پولیٹیکل بات کروں وہاں پر بھی مرغی چور کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور بڑا جس نے کرپشن کیا ہے وہ عیش کر رہا ہوتا ہے. اور اگر میں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھی, دکھ بھی ہو رہا تھا کہ چھوٹا جس نے, اب یہ ایک دیکھا جائے تو وہ اب اس کی ماں کے دل سے کتنی ہائے نکل رہی ہوگی کہ میرے بچے کو, اس بچے کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ہمارا اتنا سا ہاتھ جل جائے تو یقین کرے عظمیٰ 2 دن تک ہم لوگوں کو ایک عجیب سی, ہمیں صرف انگلی کٹ جائے. سبھی میں یہی فیل کر کے آپ بلیو کرو اس کے گھر پہ گئی, اور میں نے اس بچے کی جب حالت دیکھی تو میں نے اس کی والدہ سے بھی کہا کہ ہم میں صرف پکچر نہیں دیکھ پائی, ہم میں نے دیکھ ویڈیو کے ہٹا کہہ دی تھی. سکتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہے, وہ تو فیل کر رہا ہے. اس کی پوری لائف خراب ہو گئی, اس کے فیس پہ جو اسکار آئیں گے, اس کی باڈی پہ جو اسکار آئیں گے. آپ خود بتائیے, اچھا 3 بہنوں کا 1 بھائی ہے, اور والد بھی ان کے بیچارے معذور ہیں. اتنا ظلم, اتنا غصہ, اتنا کہ اپنے دوست کے, یار وہ بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے اس میں, یہ حرکت نہیں ہے. دوست نہیں تھے, جیسے گیٹ ٹوگیدر کر لیتے نا, جیسے دوستوں کے ساتھ کوئی آ گئے لڑکے اس طرح سے. ہاں, ورنہ اگر دوست ہوتے تو ظاہر سی بات ہے مفاہمیت سے بات کہیں نہ کہیں تو ختم ہو پھر ہی بھی ایک جاتی ہے. انسان لڑائی کرتا ہے, چلو گربان پکڑ لیا, کہا تھپڑ ماریا, دھکا دے دیا. آپ نے اس یعنی کہ اتنا پلاننگ کہ اس کو ایسا کروں کہ اچھا اس کو لے جا کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر, ایک بندے کو ختم کرنے کی آپ نے کوشش کی. نہیں, اس کو بیچارے کو لے جا کے وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تو اس کو پائپ سے پانی بہایا گیا اس کے اوپر, یہ ہونے کے بعد پھر پیسٹ وغیرہ اس کے فیس پہ رگڑا گیا, جس سے اس کا زخم اور خراب ہو گیا. نہیں سمجھ ہوگی نا, ان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا ہاں, وہ آپ کو پتا ہے فرسٹ ایڈ کی, جیسے ابھی میں ہے. سوچ رہا ہوں اپنے مارننگ شو کے تھرو فرسٹ ایڈ کی بہت ساری باتیں کی جائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کہیں آگ لگ جائے, سلنڈر پرابلم کر جائے یا کچھ بھی ہو, تو اس کو کیسے فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیور کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, کوئی بچہ گر جاتا ہے, ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے, تو ہمیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس کو کیسے کیور کرنا چاہیے. نالج نہیں ہوتی نا, تو ہم لوگ ایک پرسن کو رستے میں ہی بیچارہ کسی کی ایکسیڈنٹ سے جیسے ٹانگ یوں ہو جاتی نا, لٹک جاتی ہے, تو اس کو لٹکائے ٹیڑھا میڑا, اور فوراً اگر کہیں میں نے کیونکہ NCC کا کورس کیا تھا کالج میں, تو وہاں پر وہ ہمیں فوجی ٹریننگ جیسے کہتے ہیں کچھ تھی بہت اچھی اس کالج میں فرسٹ ایئر میں, تو کہتے تھے اگر اللہ نہ کرے آپ کی لیگ کے نیچے ٹوٹ جائے تو فوراً کہیں سے کوئی لکڑی لے لیں, کوئی بھی ایسی سخت چیز لے لیں, اس کو اس کے ساتھ باندھ کے دوپٹے سے باندھ دیں تاکہ وہ یوں اسٹریٹ رہے. وہ یعنی کہ پھر بعد میں پلاسٹر اور اس طرح ہوتا ہے پلاسٹر وغیرہ, وہ وہاں کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو جتنا وہ اور اپنی اس سے ہٹتی رہتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو شاید کاٹنی پڑ جائے. تو کچھ چیزیں فرسٹ ایڈ ہمیں اویئر ہونا چاہیے. بالکل, امی آپ کی واش روم میں گر گئی ہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. آپ کی بہن کی آنکھ میں کچھ لگ جائے, کہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے جیسے آئل گرم کہیں گر جاتا ہے, چھوٹے بچوں پہ بہت گر جاتی چیزیں, اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کیا چیزیں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بات وہاں چلی گئی جلنے کی, تو فوراً اگر آلو ہے نا کچا, اس کو آپ لنگری میں یوں کوٹ کے اسی وقت لگا دینا, ایک آپ کا چھالے نہیں پڑیں گے اور آپ کے سکن پہ سٹین نہیں رہے گا. یہ دیکھیں گھر کی کوئی وہ ہے نا نانیاں دادیاں کرتی ہیں, تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر معلوم ہو, اللہ نہ کرے. دیکھو ایک ہوتا ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنا, ایک کو انسیڈنٹ خود بخود ہو جاتا ہے, آپ کے گرم کوئی چیز پکڑے آپ کے اوپر گر سکتی ہے, گرم پانی چھینٹے پڑ سکتی ہیں, گرم پانی گر سکتا ہے. لیٹس سی, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب برن کیس میں دیکھتی ہوں ہاسپٹلز میں, اور مسرت مصباح میری پہلے روزہ مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی, بیٹھی تھی, یقین کریں ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے, ان کے لڑکیوں کے چہرے جلے ہوئے تھے. میں کہتی ہوں یہ لوگ جو ایسڈ پھینکتے ہیں اور جلا دیتے ہیں, وہ موت کو بھولے ہوئے اور کچھ نہیں کہنا چاہتے. ابرو صاحب, بچوں کی کیس کی بات ہو رہی ہے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی جو بھی دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگلے گھنٹے میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے, اگلے گھنٹے میں. کیوں, اس کا دوسرے کا بچہ نہیں ہے, آپ کا بچہ کچھ شہزادہ, اس کی ماں کا کلیجہ نہیں پھٹ گیا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں تڑپ رہا اور وہ بچہ آزادی سے نہیں, ابھی تک کوئی مطلب گرفتاری کا امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. بس یہ تو تکلیف دہ بات ہے.
بہت تکلیف بہت دہ بات ہے۔ تکلیف ہے کس یعنی وہ کسی اگر اس وقت کی منسٹر یا کسی کی بڑے کی وہ ہوتا بچہ تو ابھی تک تو اس کی اب تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ بہت کچھ ہو چکا ہوتا. بہت پیاری بات کہی ہے میری بہن نے. ظفر صاحب بچوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پھر وہی بات ہے کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں آرگنائزیشنز نکلتی ہیں فاؤنڈیشنز نکلتے ہیں تب جا کے وہ پھر امپلیمنٹس ہونے لگتے ہیں. میں نے تو سنا تو کوئی امپلیمنٹ ہو گیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. میں ہیرسمنٹ پہ تھا میرے خیال میں بچیوں کے اوپر تو امپلیمنٹ کچھ ہوا ہے کچھ اپروول بھی ہوا تھا ایسا ہے؟ اس کیس میں ایک انگریزی کی کہاوت بڑی فٹ بیٹھتی ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. آپ یہ ہے کہ قانون اور یہ عدالتیں ہماری یہ قانون اور یہ عدالتیں جو ہے ہماری وہ اسی چیز پہ عمل کرتی ہیں جو ان کے اوپر پریزنٹیشن کی جاتی ہے. قانون کے حساب سے جو ایف آئی آر کرتی ہے اور جو آپ کی ایف آئی آر میں جو سیکشنز لگتے ہیں اور جو نیچے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ کنٹینٹس جو ہیں وہ آپ کے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ چیزیں آپ کو سپورٹ دیکھیں لیکن ان کا ہی کیس لے لیں. اب اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں وہ پہلے انٹینشنس دیکھیں گے اس کی کہ بھائی اس کو انٹینشن اس کی مارنے کی تھی یا نہیں. اب اس کے جو کنٹینٹس قانون میں لکھے ہوئے ہیں وہ قانون اگر اپلائی نہیں ہوتے تو کیس ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں قانون میں آپ کی امپروومنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے اسپیشل فار دی جوینائل اور یہ جو چائلڈ بچے ہوتے ہیں اور یہ جو ساری ہوتے ہیں. ڈیفینس میں نے دیکھا ہے اینٹی بیگنگ پہ ایکشن اسٹارٹ ہوا ہے. اگر رول اور بڑا ہو یعنی کہ کسی بڑے کے اوپر اگر ایسڈ پھینک دیا جائے تو پھر اس کے اوپر کیا امپلیمنٹ ہوگا؟ میں نے آپ سے یہی بات کی نا کہ یہ ایک جنرل عمل ہے 324 بچے کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے یہ مطلب ایوری ون جو بھی ایک ایکٹ کرتا ہے یہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ کہ بھائی بچوں کے لیے آگے امپروومنٹ ہیں. جیسے ہمارا ریپ کیس ہوتے ہیں اس میں بچوں کے لیے الگ سیکشنز دیے ہوئے ہیں. سوڈومی ہے اس میں آپ کا پہلے جو تھا 2 سے 10 سال کی سزا تھی اب سزا بھی انکلوڈ ہو گیا سیکشن بھی ایڈ ہو گیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بچوں کے لیے الگ ایک اسپیشل لاز بنائے جائیں جس کی بیس پہ یہ پورا آپ کا سسٹم چلے. اب دیکھیں جوینائل جسٹس سسٹم ہے. اگر کوئی بچہ ایکٹ کرتا ہے اگر کوئی بچہ ایکٹ کرتا ہے یہ ادر سائڈ سے تو اس کو جیل نہیں بھیجا جاتا. اس کے لیے جوینائل جسٹس کمیٹی تشکیل کی جاتی ہے جس میں ایک وکیل صاحب ہوتے ہیں ایک سرکاری وکیل ہوتے ہیں ایک آپ کے سوشل ویلفیئر کی طرف سے ہوتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایک جج صاحب ہوتے ہیں. تو یہ کمیٹی بنتی ہے. کمیٹی کیا کرتی ہے اس کو پھر کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یا کہیں اگر سزا پروو ہو جاتی ہے تو کیونکہ بچے کے دماغ پہ وہ اثر نہ پڑے تو وہ کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ ادر سائڈ کی بات ہے کہ بچے کے اوپر ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ جو سیکشنز لگا ہے 324 فٹ سیکشن ہے لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے جیسے دوسرے قانون میں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو کرمنل لا میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اور اس پہ ہم لوگوں کو اسپیشلی ہم جو لوگ ہوتے ہیں جا کے جب رپورٹ کرواتے ہیں نا کیس جی تو ہمیں 10 لوگ اپنی صلاح دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں ظفر صاحب کہ پاکستان میں جو لا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز تو ان کے لاز میں اور ہمارے لاز میں کیا فرق ہے؟ آپ کو ذرا نالج فرق ہے کیونکہ ہمارا جو لا ہے فار سپوز ہم اگر سزاؤں کا قانون جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ وہ 1898 کا ہے. اللہ جی عظما جی میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. اچھا چلیں اس سے بات کو بتائیے. بڑا اس میں افسوس کوئی ہو رہا ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی. اس کا قانون اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کی گئی ہے لیکن اس ٹائم کا قانون پتہ ہے اس لیے نہیں کی دیکھیں نا ابھی ہمارے ملک میں قانون اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپروول کروا لی جاتی ہیں وہ یوں کہ سیٹ نہ ہاتھ سے چلی جائے تو یہ اپروول کر لیں 18ویں ترمیم فلانا یہ ڈمکانا یہ جس میں اپنی جان اور اپنا نقصان ہو رہا تھا نا وہ تو لا ایسے پاس ہوتے ہیں. اور شرم کی بات ہے
بچوں کی خیریں لگ رہی ہیں, بچوں کی بدوائیں, بیٹیوں کی بدوائیں, جن کے منہ پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے, بہن بیٹیوں کا آپ لوگوں کو فکر نہیں ہے, اور اپنے لیے سارے لا فٹافٹ پاس کروا لیتے ہیں. یہ لا جو جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ اگلے سال چینج, وہ لا فوراً الیکشن میں یہ ہونا چاہیے, یہ ایس بی آر بننا چاہیے, ایف بی آر بننا چاہیے, یہ لا وہ لا, جس سے ہم کہاں کہاں بچ سکتے ہیں. ایک قانون ایک اور پاس ہوا ہے کہ ہماری پوری انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کتنا, میرا ایسٹس کتنے رکھے ہوئے ہیں ضرورت نہیں ہے, میرے پاس کتنا مال رکھا ہوا ہے یہ ابھی لا ختم کر دینا چاہیے, وہ ختم کر دینا چاہیے. جہاں آپ کی پکڑائی ہو وہ ختم کر دینا چاہیے, اور جہاں پر غریب عوام کی کچھ پکڑائی ہے جان دے بھائی. تو یہی حساب ہے کہ آج تک یہی نہیں پتہ چلا چھوٹے بچوں کا دوسرے ملک میں کیا قانون چل رہا ہے. کم از کم دوسروں کو دیکھ کے ہی کچھ بہتر کر لیں. تو جی بتائیے مجھے کیا تو میں آپ سے لفظ یہ ہی کہہ رہا ختم ہو تھا جاتے کہ ہیں. ایسے سارے قانون جو ہے نا وہ بھی 1860 کا جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سی پی سی ہے, 1908 کا ہے, یہ سارے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ لاز بنے ہوئے ہیں. صحیح. ہمیں ان لاز کو, ابھی انگلینڈ میں آپ جائیں وہاں پہ پہلے تفتیش ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے, آپ گرفتار ہو جائیں اور بعد میں وہ کیس ثابت نہ ہو, تو یہ جو آپ جیل گئی, یہ جو آپ یہ سارا یہ جو آپ کا عزت کا جو ہوتا ہے یہ کون فلفل کرے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کسی کے اوپر الزام ہے تو آپ جائیں پہلے اس کی انویسٹیگیشن کریں. یو کے میں یہی چلتا ہے, امریکہ میں یہی چلتا ہے, پہلے پورے ثبوت لیے جاتے ہیں, ان سے جواب لیے جاتے ہیں. جب وہ جواب نہیں دے پاتے تو پھر ان کے اوپر کرمنل جو ہے وہ سیکشنز لگائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور انویسٹیگیشن بھی ادھر ابھی تھوڑی بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. کیوں یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, آگے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. عظمیٰ جی بھی مجھے کچھ بات بتائیں گی. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.